تو اصل واقعہ ہے کیا، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گی؟ پہلے تو ہمیں ان سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا. قبر کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا جھاڑیوں سے. تو والدہ نے بھی کہا؟ ہاں جی، انہوں نے کہا میں نے جا کر وہاں آوازیں نہیں سنی. ارد گرد کے لوگوں نے ان کو بتانا شروع کیا اور انہوں نے اس گونگے کی بات پر جو ہے نا جا کے وہاں پر واقعی دیکھا تو ان کو بھی فیل ہوا. اب یہ بات تو اللہ کے راز ہیں، اللہ ہی جانتا ہے جس طرح کے معاملات وہاں بنے ہوئے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سوشل کلک چینل کی سائمہ شہزاد. چونگ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس پر بڑے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، بہت سے یوٹیوبرز جاتے ہیں، بہت سا جو چینل والے ہیں وہ اس پر ویڈیو بناتے ہیں اور معاملات پر ڈسکس کرتے ہیں. تو میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے سائمہ شہزاد، ان سے ہم کچھ حقائق جانیں گے، کیونکہ یہ جو شبیر نامی نوجوان ہے جس کی معاملات قبر کے بنے ہوئے ہیں کہ جی کوئی کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیں، بات میں اپنی اگر رائے دوں، قبر کے معاملات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کوئی جانتا، نہ اس کو کوئی ماننا چاہیے ہمیں بھی. باقی ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں جا کر کیا معاملات دیکھے. ان کی فیملی سے یہ ملی ہیں تو وہاں ان کی فیملی کیسی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا میڈم، مجھے بتائیں، آپ نے ان کی فیملی کے انٹرویوز کیے ہیں. شبیر نامی جو نوجوان ہے اس کی والدہ سے بھی آپ ملی ہیں. کس طرح کی فیملی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی وہ فیملی لگی. دیکھیں، ہم لوگ وہاں صرف ایک دفعہ ہی گئے ہیں. میں ایک دفعہ ہی گئی ہوں اور وہاں پر جب ہم لوگ ان کی فیملی کے پاس پہنچے ہیں، پہلے تو ان تک رسائی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر علاقے کے لوگوں سے پوچھ پچھا کے ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں. تو وہ بڑے غریب سے لوگ ہیں، مطلب اتنے ان کے وسائل نہیں ہیں. اور ان سے بات کی، وہاں بیٹھے، پراپر ان کا ایک رہن سہن بھی ایسا ہے کہ وہ اتنے اس طرح کے ایریا میں نہیں رہتے جو پراپر ایک ڈیولپڈ ایریا ہو. آپ اگر دیکھیں ویڈیوز میں تو وہ اسی طرح کا ایریا ہے، دیہات ٹائپ. تو ایسے ہی ہیں بس وہ لوگ، نارمل لوگ ہیں. ہاں جی بالکل. کوئی تو اصل واقعہ ہے کیا، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گی کہ یہ جو اس کی والدہ ہے وہ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ اصل جو بات ہے جو ہمیں وہاں جا کر پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ان کی والدہ سے ہم نے بات کی. انہوں نے بتایا کہ پہلے تو ہمیں ان سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ وہاں پر پولیس تھی قبرستان پہ اور ہم لوگ بھی نہیں وہاں پر گئے قبر پر. قبر کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا جھاڑیوں سے. تو جب ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہوا یہ تھا کہ آوازیں میں نے نہیں سنی، ایسا کچھ نہیں تھا. والدہ نے بھی کہا؟ ہاں جی، انہوں نے کہا میں نے جا کر وہاں آوازیں نہیں سنی. ان کا ایک بیٹا ہے، شبیر کا جو بھائی ہے وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا. تو وہ گیا جب اس کی ڈیتھ کے بعد قبر پر مٹی ڈال رہا تھا یا پتہ نہیں کچھ پھول ڈالنے گیا تھا. تو اس نے جب ہاتھ لگایا، ٹچ کیا، تو اس نے نا اپنی ماں کو آ کے بتایا کہ میں نے جب ٹچ کیا تو قبر کے اندر سے نا مجھے کچھ وائبریشن یا کوئی اندر سے کچھ ہل جل فیل ہوئی ہے. اس کی ماں نے جب اس سے یہ سنا تو اس نے کہا یہ اشارے کر کے بتا رہا ہے. اس کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آئی تو اس نے کہا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو اور یہ پاگل سا اس کو نہیں پتہ لگ رہا یا شاید کچھ اور وجہ ہے. انہوں نے غور ہی نہیں کیا. لیکن پھر جب ارد گرد کے لوگوں نے ان کو بتانا شروع کیا اور انہوں نے اس گونگے کی بات پر جو ہے نا جا کے وہاں پر واقعی دیکھا تو ان کو بھی فیل ہوا. ہم لوگ نہیں گئے، میں نہیں گئی یا میں نے جا کے ٹچ نہیں کیا. بہت سارے لوگ گئے ہیں وہاں پر اور علاقے کے لوگوں کا ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فیل ہوا ہے، ایسا ہی تھا. اچھا، وہاں پہ مطلب وائبریشن فیل ہوئی ہے ان کو، جیسے دھمک ہوتی ہے یا کسی چیز کی وہ ہل جل اندر فیل ہوتی ہے کہ اندر کچھ ہے جو ہل رہی ہے چیز. جو وہاں کے لوگ تھے مقامی، انہوں نے یہ بتایا آپ کو؟ بتایا کیونکہ وہ ڈیلی وہاں پر آتے تھے اور اب سے جتنے دن سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے لوگ وہاں پہ جو ہے نا تقریباً جمع رہتے ہیں. اور جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا رش بھی لگا ہوا تھا اور لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ ڈیلی یہاں پر آتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ ہمیں یہاں پر قریب نہیں جانے دیتی قبر کے. اگر کوئی پاس جاتا ہے تو اس کو لاٹھیوں سے مار کے تو پیچھے کر دیتے ہیں بس. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ باقی جو ان کے فیملی ممبرز ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کسی کو پھنسانے کی سازش بھی ہو سکتی ہے. اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کس طرح ہوئی ہے؟ کوئی انجیکشن سے آئی تھنک سو میں نے سنا تھا. جی ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی. ان کا ایک پراپر انٹرویو کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جس جگہ پر وہ شٹرنگ کا کام کرتا تھا، ٹھیکیدار جو تھا وہ اس کو جس دن وہ ادھر طبیعت اس کی خراب ہوئی تو وہ اس نے گھر چھوڑ گیا اس کو، اور گھر چھوڑ گیا تو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. پھر وہاں سے وہ ڈاکٹر پہ لے گیا اس کو. ان کا کوئی علاقے کا کلینک تھا اور ڈاکٹر بھی ٹھیکیدار کے جاننے والے تھا. وہاں پر لے کر گیا تو ڈاکٹر سے اس نے کوئی انجیکشن لگوایا. پتہ نہیں، وہ لوگ اتنے مطلب ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، اتنے پڑھے لکھے نہیں، سادہ سے لوگ تھے. ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں. بقول ان کے یہ جو واقعہ وہ بتا رہی تھی کہ اس کو کوئی ٹیکہ لگایا گیا
اور اس انجیکشن کے بعد نا ان کے بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, اس کو وامٹنگ آنا شروع, اس نے کہا مجھے زیادہ گھبراہٹ فیل ہو رہی ہے. تو پھر وہاں سے اس کو پھر وہ جنرل ہاسپٹل لے گئے ہیں, تو وہاں جانے سے پہلے ہی راستے میں کہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہتے وہاں گئے ہیں تو ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا بس. اچھا, بنا ہوا تھا ڈیتھ سرٹیفکیٹ؟ اب یہ نہیں پتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار نے ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا ہے. ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہوئی, وہ کیوں ایسے آپ کے بیٹے کو مارنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ 7 لاکھ روپے اس نے دینا تھا. اور ہم لوگ مانگتے تھے, میرا بیٹا مانگتا تھا, اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو وہ اسی طرح ٹال مٹول کرتا تھا کہ آج دوں گا کل دوں گا. تو آخر اس نے زہر والا ٹیکا لگایا ہمارے بیٹے کو, اور جو ہے وہ اس کی جان لے لی. اب یہ بات تو اللہ کے راز ہیں, اللہ ہی جانتا ہے جس طرح کے معاملات وہاں بنے ہوئے ہیں. میں نے تو اس پر ویڈیو ہی نہیں کی, بنائی نہیں, کیونکہ دیکھیں جو چیزیں ہیں, معاملات ہیں, کوئی اتنے دن میرا نہیں خیال کو 15 دن 20 دن اندر سروائیو کر سکتا ہے. جو علاقے کے لوگ تھے نا, وہ چاہتے تھے کہ قبر کشائی کریں, اور پولیس کے مطابق جب ہم نے وہاں پر جا کے پولیس سے بھی بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ علاقے کے لوگوں نے نا خود سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی. ہاں جی, تو اسی لیے پھر پولیس کا وہاں پر ناکہ لگا, اور دن رات وہاں پر پولیس جو ہے وہ موجود ہوتی تھی, تاکہ لوگوں کا جو رش ہے نا وہ کہیں خود سے یہ کام کرنا شروع نہ کر دیں. تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بندہ نہ آئے, کسی یوٹیوبر کو وہاں پر کھڑے ہو کے ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے. لوگ اس وقت جاتے ہیں جب وہاں پر پولیس نہیں ہوتی یا ادھر ادھر ہوتی ہے. تو اب ان کی ماں کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹھیکیدار ہے اس نے بندے جو ہے اپنے رکھے ہوئے ہیں, اور وہی بندے جو ہیں وہ ریکی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ بقول ان کے کہ قبر کشائی ہو, اور جو بیٹا جو ہے اس کی جب اس کی نکالی جائے میت, تو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کچھ ایسی زہریلی چیز لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ تو دیکھیں بات تو یہی ہے کہ اتنے دن کیسے سروائیو کوئی کر سکتا ہے. یہ ماننے میں بات آ ہی نہیں سکتی کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. یقین کریں مجھے تو لگ رہا ہے, جو میں اپنی اگر رائے دوں, کہ ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ کسی نے افواہ جو ہوتی ہے نا وہ پھیلائی ہے. ہوتا ہے نا کوئی بندہ, کیونکہ وہ علاقہ بھی ایسا ہے کہ میں نے دیکھا ہے وہ ویڈیوز وغیرہ میں, علاقہ بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ لیک آف نالج ہے لوگوں کے اندر, کہ اس نے کہہ دیا ماجے نے کہا ساجے نے کہا, تو سارے ہی شروع ہو گئے. اور آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں, لوگ اتنے مطلب جہالت کی انتہا ہے کہ وہاں پر میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن میں نے سنا ہے اپنے جو وہاں پہ اور یوٹیوبرز بھی گئے ہیں کہ لوگوں نے نا سائنسدان بننے کی کوشش کی ہے. وہاں پر قبر پہ جا کے جب پولیس نہیں ہوتی ادھر ادھر ہوتی ہے, تو ایک تانبیہ یا ٹپ لے کے نا قبر کے اوپر رکھا ہے, اور کوشش کیا جاننے کی کہ واقعی اس میں کوئی تھر تھراہٹ فیل ہوتی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں پانی بھی ہل رہا تھا, ٹپ بھی ہل رہا تھا, تانبیہ بھی ہل رہا تھا. اتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مرے ہوئے بندے کو اذیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بار بار یہی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس کو نکالا جائے. اگر واقعی پولیس وہاں پر نہ ہوتی تو اب تک لوگوں نے میرا خیال جس طرح سے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ, اب تک انہوں نے اس کی قبر کشائی کر دینی تھی. بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا, آپ نے جو وہاں واقعہ دیکھے اس سے لوگوں کی رہنمائی بھی کی. ناظرین مجھے تو لگتا ہے کہ لیک آف نالج کی بات ہے, کہ لوگ تعلیم کی کمی ہے اس علاقے میں شاید, کہ کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کوئی پڑھا لکھا بندہ آ کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی وائبریشن مجھے ہوئی ہے. جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں, جو جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ماننے میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ ناممکن بات ہے. باقی اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے. انسان باخبر ہے, ہمیں اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ میسیج اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ تھا, تاکہ میم سائمہ ادھر گئی تھیں, انہوں نے وہاں پہ کیا معاملات دیکھے, تو میرا تو ہمت نہیں پڑی وہاں جانے کی, نہ میں جاؤں گا, نہ ایسی ویڈیو بنانی چاہیے, صرف ایک اس لیے کہ ان کے گھر والوں کا جو موقف تھا وہ میں ان سے ہی جان لوں. تو کیسی لگی میری ویڈیو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.